حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور مالک کا کرم ہے کہ رب العالمین نے یہ اتنی خوبصورت برکتوں والی، رحمتوں والی اور بری ہونے والی رات ہم سب کو عطا فرمائی۔ میں اپنے موضوع کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس دنیا کی عدالت میں کسی بندے کا کوئی کیس لگ جائے اور اس کیس کے سلسلے میں اس بندے کی تاریخ ہو، بندہ جیل میں قید ہو، تاریخ پڑ جائے، تو یہ بڑی آس انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ یار آج میری تاریخ ہے، آج کیا پتا جج کیا فیصلہ کرے گا، آج میرا کیس جج کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا پتا آج وہ مجھے بری کرتا ہے یا مجھے سزا سناتا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آج یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کی عدالت لگتی ہے اور ہم سب کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اپنے سینے کے اندر دیکھیے، اپنے پورے سال کا محاسبہ کیجئے کہ رب کی بارگاہ ہے، اتنا رب بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہونے ہیں۔ محاسبہ کرے سارے احباب، کیا ہمارے اعمال میں کوئی عمل ایسا موجود ہے جس سے رب راضی ہو جائے؟ کیا ہمارے اعمال میں کوئی عمل ایسا ہے جس سے آج ہم بری ہو جائیں؟ کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو فلاں عمل کیا تھا مجھے یقین ہے رب نے قبول کر لیا ہے اور آج مجھے بری کر دے گا۔ دوستو، امتیں ساری گزری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بھی بڑی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بھی بڑی شان ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی بڑی شان ہے، لیکن آپ اور میں آج اس مسجد میں بیٹھ کے رب کے حضور کی استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، جیسے ہیں سونے تیرے یار کے ہیں، ہمارے اعمال کو نہ دیکھیں، آج انہیں نہ کھولیں، بس اپنے یار کی نسبت دیکھ کے ہم غلاموں کو معاف کر دینا۔ آج اگر یہ ہم استغاثہ رب کی بارگاہ میں یاروں پیش کر رہے ہیں تو آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے میرے حضور کی نسبت کا، یہ سرکار سے نسبت کا کمال ہے کہ آج اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کی، خود رب ہو کے کہہ رہا ہے بندہ مانگتا جا میں رب عطا کرتا جاؤں گا۔ وہ اتنا کریم ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میری بارگاہ میں گناہوں کو لے کر، آؤ میری بارگاہ میں بے مرادے بن کر، واپس جانے سے پہلے خالی جولی لے کر آؤ گے، میں رب جولی بھر بھر کے عطا کروں گا۔ دوستو، میرا جو عنوان ہے، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے پلے ایک دو باتیں انشاءاللہ پہنچا سکوں۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے بھٹکا دیا، تجھے کس چیز نے بھٹکا دیا۔ بربک الکریم کی طرف بعد میں جائیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ رب کائنات میں موجود ہے، رب کائنات میں موجود ہے، یہ نظام قدرت چل رہا ہے تو پتا چلا رب ہے، رب کے علاوہ کائنات نہیں چلتی۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ رب کہاں ہے اور وہ کیسا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ سونا کہاں ہے اور وہ کیسا ہے، اور اگر اسے حاصل کرنا ہو، اگر رب کا پیار لینا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، ہم اس سے بے غافل ہیں۔ آگے رب فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک۔ آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کیسے رب کہہ رہا ہے، ہم ایسے نکموں کو یارو رب کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے کلام نہیں ہے، پوری امت محمدیہ کے لیے یہ کلام ہے۔ رب فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک، اور تجھے کس چیز نے بھٹکا دیا،
اور یار ہماری یہ دکانیں باہر موجود ہیں، ہمارے کسی عزیز کی دکان ہو اگر اور وہاں سے ہمیں ایک چیز بآسانی مل رہی ہو، اگر وہ دکان چھوڑ کر ہم کسی اور دکان پر چلے جائیں تو ہمارا عزیز ہمیں پکڑ کر کہتا ہے او یار میرے کو ایسی تو اس کو کیوں لے کے آئے، وہ میرے پاس موجود تھی تو اس کے پاس کیوں گیا؟ رب بھی یہی کہہ رہا ہے وہ بندیا تجھے کس نے بھٹکا دیا ہے؟ وہ تجھے نہیں پتا بربک الکریم میں بڑا کریم ہوں۔ اور رب خود کہہ رہا ہے بندیا کدھر پھر رہا ہے؟ وہ بندیا کیوں دنیا کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے؟ اور کیوں دنیا داروں کے آگے دامن پھیلا رہا ہے؟ وہ آ میری بارگاہ میں تیرا ایک آنسو کا قطرہ دیکھ کر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي، بندیا تو مجھے یاد کر۔ آپ اگر توجہ سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے تو لطف آ جائے گا۔ رب کا قرآن ہے، میرا یہ نہیں کوئی، کسی مولوی کا قول نہیں ہے، رب کا قرآن ہے۔ رب کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي، بندیا تو مجھے یاد کر، بندیا تو مجھے یاد کر۔ میں یہاں پہ ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ گھر میں اگر ملازم رکھا ہو نا، اسے کہا جائے کہ اے بندے تو نے یہ فلاں کام کر دینا ہے، اور اگر وہ آگے سے یہ تقاضا کرے کہ میں یہ کام کروں گا تو بھی میرا کام کرے گا، تو بتائیں مالک اسے نوکری پہ رکھے گا؟ قطعاً نہیں رکھے گا، فوراً اسے نوکری سے نکال دے گا۔ ہم بندے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم کون ہیں جی؟ بولیے آخری بندے کا حق اللہ بولے کون ہیں ہم جی؟ اور ہم گناہ گار ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، بندیا تم مجھے یاد کر، اذکرکم، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دفعہ بیٹھ کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ نا میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، آؤ نا آج اس رب العالمین کی عطا کردہ خوبصورت رات میں اللہ کے گھر کے مہمان بننے والوں، رب کا قرآن بتا رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ آؤ نا ذرا سارے مل کے رب کی بارگاہ میں چلتے، یا رب العالمین ہم تیرے بندے گناہگار، سیاہکار، بدکار، ذلت میں ڈوبے ہوئے، مولا ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے۔ یا رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ سونیا ہم تیرے غلام، ہم تیرے بندے، ہماری تو یہ ڈیوٹی ہے، ہم نے تو تجھے یاد کرنا ہے مولا۔ ہم تجھے نہ یاد کریں تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یا رب العالمین ہم اگر تجھے نہ یاد کریں تو سونیا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، یا رب العالمین ایک بات تو بتانا، سونیا جب تجھے یاد کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب فرماتے ہیں او میرے بندے مجھے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکا، دنیا داروں کے دامن کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جا، میری اتباع میں آ جا۔ یا رب العالمین میں تیری بندگی کروں گا مولا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں بندگی اختیار کروں گا۔ سونیا ایک بات تو بتانا، جب تو مجھے یاد کرے گا تو کیسے یاد کرے گا؟ اب جاگنے کا ثبوت دیجیے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، بھلے آپ غم نہ کر، فکر نہ کر، تو مجھے یاد کر، پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ یا رب العالمین تو کیسے یاد کرے گا؟ توجہ فرمایا بندیا تو رات کی تاریکی میں بیٹھ
کر مجھ رب کو یاد کرے گا، میں رب اعلان کر رہا ہوں تو تاریکی میں یاد کر، میں صبح کے اجالے میں تجھے یاد کروں گا۔ فرمایا ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تو ایک قدم چل کے میری بارگاہ میں آئے گا، میری راہ میں آئے گا، تو بندہ ہے، بندہ ہے، بندہ ہے۔ یاد رکھنا ہم کیا ہے جی، بولیے، ہم گناہگار ہیں۔ یا رب العالمین، رب کہہ رہا ہے بندیا تو ایک قدم چل کے میری بارگاہ میں آنا، تو بندہ ہے، میں رب ہو کر 10 گنا آگے بڑھ کر تجھے اپنی رحمتوں میں سمیٹ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے کھڑی کا تاجدار میاں محمد بشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے، آپ فرماتے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، مولا بخشش منگن والے آتائیں کھلا رکھی دروازہ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو پتا چلا رب کو یاد کیا جائے تو پھر رب یاد کرتا ہے۔ ہم کسی سے تعلق بنا لینا تو وہ بات الگ ہے، وہ ہمیں یاد کرے یہ بات الگ ہے، کوئی ایس ایچ او ہمیں میسج کر دے یہ بھی بات الگ ہے، کوئی MNA میسج کر دے یہ بات بھی الگ ہے۔ یار سوچو تو صحیح، دونوں جہانوں کا جو رب ہے اگر وہ ہمیں یاد کرے تو کیسا ہے؟ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہم تو روزے بھی نہیں رکھتے، مولا اسی تے نمازوں کو بھی جھوٹ، روزیاں کو بھی جھوٹ، مولا ہم تو سود بھی کھا لیتے ہیں، لیکن مالک کا پھر بھی تو جب پکار رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اٹھائیے قرآن اور دیکھیے رب نے جہاں ہم سے خطاب کیا، رب نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اے مسلمانوں نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو۔ واہ واہ۔ اللہ کو اپنے گریبان میں ہم جا کے نظر کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اور یار ہم نماز کے پاس بھی نہ جائیں، ہم سود خوری بھی نہ چھوڑیں، غیبت بھی نہ چھوڑیں، حسد بھی نہ چھوڑیں، بغض بھی نہ چھوڑیں، پھر بھی رب ہمیں کہہ رہا ہے ایمان والو، رب پھر بھی کہہ رہا ہے ایمان والو۔ آؤ رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں ربا ہماری شکلیں زیادہ پیاری ہیں، مولا ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، مولا ہمارا قانون زیادہ ہے، وجہ کیا ہے تم ہمیں ایمان والا کہہ رہا ہے؟ محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ سے صدا آتی ہے بندیا مان نہ رکھنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، میں تیری نمازوں کو نہیں دیکھتا، سارے بے نمازی ہو جاؤ تو میری رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے نمازیں پڑھنے لگو تو تب بھی میری رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ربا دیکھتا کیا ہے؟ فرمایا بندیا میں دیکھتا یہ ہوں کہ تو کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں اس نسبت کو دیکھتے ہوئے جب میری بارگاہ میں آتا ہے میں معافی عطا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 66 تک یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ جائے، رب 70 مرتبہ معاف کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں آج کی رات ہے، آج ہم نے رب سے مانگنا ہے اور اپنے اعمال کی بنا پہ نہیں مانگنا، یہ نہ کہنا مولا میں نمازیں پڑھی ہیں، نہ یہ اس پہ نمازوں پہ مان نہ کرنا، اور یہ نہ کہنا مولا میں بڑی خیرات کی تھی، خیرات پہ بھی مان نہ کرنا، اور رب کی بارگاہ میں ہم نے فریاد کیا کرنی ہے مولا ہمارے ساتھ عدل نہ کرنا، مولا تو فضل فرمانا۔ بس دعا کرو یارو کہ رب ہمارا وہ رجسٹر کھولے ہی نہ، بس دیکھے کہ یہ کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہے، بس بین دیکھے ہی رب جنت عطا کر دے۔ اگر رجسٹر کھول لیا گیا تو پھر اعمال بڑے بڑے ہیں۔ میاں محمد بشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں عدل کریں تا سر تھر کم اچھیاں
بارگاہ میں آج ہم نے رب کا فضل مانگنا ہے، اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے اور وہ اتنا کریم ہے، خود کہتا ہے وَرَحْمَتِهِ سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، لوگوں میری رحمت میرے غضب پہ باری آ گئی ہے۔ فرمایا میری بارگاہ میں آپ مانگتا جاؤ، میں رب عطا کرتا جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِهِ وَاسِعَةٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ رب کی رحمت ہے۔ لیکن بات اس طرح ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رب کی رحمت کیا ہر ایک کے لیے ہے؟ کیا جو منہ اٹھائے، اور رب کی 10 منٹ میرے پاس باقی ہیں، انشاءاللہ 2:15 پہ ہم نے ختم کرنا ہے، کیا جو منہ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں جائے گا رب اسے نواز دے گا؟ کیونکہ جناب بندے کو 5 کلو چیزیں مفت گاری کوئی نہ دے، اگر پیسے لے کے آتا پھر دیساں تو وہ تو رب کی بارگاہ ہے۔ اگر ہم نے اس کا فضل مانگنا ہے تو کیا ہم ڈائریکٹ ہی منہ اٹھا کر چلے جائیں گے؟ رب کی بارگاہ میں سوال کرے مولا ہم تیرا فضل چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، مولا بتا تیرا فضل کیسے ملے گا، مولا بتا تیری رحمت کیسے ملے گی؟ تو رب العالمین کو قرآن بولا، میرے رب کے قرآن نے اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا او میرے بندے تو گناہگار، سیاہکار، بدکار، ذلت میں ڈوبا ہوا، مولا میں تیری رحمت چاہتا ہوں، تیرا فضل چاہتا ہوں، یا رب کیا میں تیری بارگاہ میں ڈائریکٹ آ جاؤں؟ فرمایا نا میری بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں آنا، یا رب بتانا کیسے آنا ہے؟ فرمایا جب جب میری بارگاہ میں آؤ میرے یار کا وسیلہ لے کر آؤ، میں گناہ بھی معاف کروں گا اور اجر بھی عطا کروں گا۔ آج کی رات ہم سارے مل کر رب کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کریں۔ کیا استغاثہ پیش کرنا ہے کہ رحمت دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رب اج جے ہک قطرہ بخشے شانو تے کم بنے جان دئی ساڈا۔ دعا کرے رب ایک قطرہ ہمیں عطا کر دے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میں اپنا پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ یارو رب بہت کریم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ کی قسم اس کی کریمی کی حد نہیں ہے، لیکن اسٹیپ ہے نا رب کی بارگاہ میں جانے کا۔ بس میں رب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ رب کہاں ہے۔ میں بالکل اپنی بات سمجھانے پہ آ رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ رب کہاں ہے، رب کہاں ہے اور کیسا ہے۔ یاد رکھنا ایک مقام ایسا آیا، صوفیاء کو جب ہم نے دیکھا، جب ہم نے تصوف کو دیکھا تو تصوف ہی کہتا ہے کہ بندیا تو اکیلا کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے گا، تجھے رب نہیں ملے گا۔ تو اللہ اللہ کرتا رہے گا، تجھے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، سامو جناب کسی بڑے کو جانا ہوگا کہ ڈائریکٹ نہ جا سکنے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مولا تیرا فضل مانگنا ہے، کیسے آنا پڑے گا؟ صوفیاء کہتے ہیں اکیلا بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے رب نہیں ملے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بات عجیب ہے، آپ خود کہہ رہے ہو رب کو یاد کرو، ہم سارے بیٹھ کے رب کو یاد کریں تو رب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے اعمال زیادہ چاہیے، رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ دل کا برتن صاف چاہیے۔ وہ برتن صاف کیسے ہوگا؟ اور رب کہاں ہے، کیسا ہے، کیسے ملے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اولیاء کے پاس جانا پڑے گا، یہ جاننے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی پیارے نے کیا کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ مولوی صاحب دسو دسینا اللہ ملے گا کیویں؟
سانو یہ نہیں پتا کتنے ہے کہ ہو جائے رب کو دیکھنا ہے رب کہاں ہے اور کیسا ہے اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا کہ نوجوان بولیں اولیاء کے پاس کہ میرے سے دیر بھی کل جاسو ہاں جی رب کیسا ہے اور کہاں ہے یہ جاننے کے لیے یاد رکھنا کسی بد عقیدہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہے کہ سانو کے پتا وہ تو سب کچھ وہ جانتا ہے میں کہا وہ جانتا ہے لیکن اس کی عطا کر دے وہ تو پھر سب جانتے ہیں جب وہ عطا کر دے تو پھر ہر ایک جانتا ہے رب ہے کائنات چل رہی ہے تو رب جی بولیے موجود ہے کیسا ہے اور کہاں ہے یہ پتا کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا بولیے اولیاء اللہ کے پاس اب آئے آخری بات اور میری بات مکمل اب ہم نے رب کو حاصل کرنا ہے رب کی رحمت کو ہم نے حاصل کرنا ہے رب کا پیار لینا ہے اب جاننا چاہیے کہ یہ تو پتا چل گیا کہ رب کہاں ہے اور کیسا ہے چیز تکینا ہوئے نا تے پیار کٹ ہونا ہو تھوڑی ہونی تے چیز بندہ تک لوے رب نہ پتا چل جائے ہو ایڈا سونا رب ہے تو پھر تو تڑپ اور زیادہ پڑ جائے گی نا جب یہ پتا چل جائے گا کہ رب اتنا سونا ہے پھر تڑپ اور زیادہ بڑھ جائے گی یہی تڑپ لے کر ہم رب کی بارگاہ میں فریاد کریں سونے ہم تیرا پیار لینا چاہتے ہیں جڑا جڑا لینا چاہنا وہ سبحان اللہ ہے جڑا نہیں لینا چاہنا اللہ ہی سونے تو بڑا ہی سونا ہے ہم تیرا پیار لینا چاہتے ہیں مولا تو ہمارا ہو جائے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا ہم تیرا پیار لینا چاہتے ہیں دنیا دار کا پیار لینا ہو مولا بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں یہ دنیا دار نہیں پیار کرتے مولا ایک دفعہ کسی وڈیرے سے اگر اپنا نام کہلوانا ہو تو 1000 بار اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں مولا تو بہت بڑا ہے عرشوں کا مالک ہے سونے تیرا پیار مل جائے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پیار سے کہتے سبحان اللہ رب کی بارگاہ سے صدا آئی اے یاد رکھے ہو کہ دنیا دارانہ پیار ہو رہا ہے تو رب نہ پیار تو ہم لے کے دے رہے ہیں ہاں یاد رکھیے گا یہ بات کہ رب کا پیار لینا ہے مولا تو کیسے ملے گا ہم دنیا داروں کا پیار حاصل کریں تو بڑے پاپڑ بیچتے ہیں سنیں اگر تو ہمیں مل جائے تو ہمارا ہو جائے تیرا پیار ہمیں مل جائے تو رب بتا نا کیا کرنا پڑے گا تو رب کہتا ہے بندیا ہم کیوں کرتا ہے قرآن پڑھنا ذرا ہمیں اللہ کرے ہمارے گھروں میں قرآن آ جائے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن الماریوں میں بند پڑا ہے وہ الماریوں کی زینت ہے اللہ کرے الماریوں سے نکل کر آج کی برکت سے ہماری زبانوں پہ آ جائے اللہ کرے جہاں ہم اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کرواتے ہیں اور سائنس اور میتھمیٹکس پڑھواتے ہیں اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ اگر 2 بیٹے ہیں ایک کو اگر سکول پڑھائیں تو دوسرے کو حافظ قرآن بنائیں اللہ یہ سب کو توفیق عطا فرمائے میرے دوستو بزرگوں پتا چلا رب ہے کیسا ہے کہاں ہے یہ اللہ کے ولیوں نے بتا دیا آخری بات اور بات ختم اب ہم نے رب کا پیار لینا ہے آؤ رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں رب سے پوچھتے ہیں سونے تیرا پیار مل جائے تو مل جائے بتا کیا کرنا پڑے گا تو رب کہہ رہا ہے قرآن پڑھو مل کے پھر پڑھتے ہیں قرآن کہتے ہیں سبحان اللہ تاجدار انبیاء کی غلاموں ہم نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی مولا تو مل جائے تیرا پیار مل جائے سونے بتانا کیا کرنا پڑے گا کتنی مزدوری کرنی پڑے گی کیا کرنا پڑے گا میرے رب کے قرآن نے ہمیں بتایا رب کا قرآن بولا میرے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا او میرے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے میں رب العالمین میں احکم الحاکمین کچھ سے پیار کروں جی رب العالمین آج شب برات والے دن مسجد حنفیہ میں بیٹھ گئے ڈڈیار کے سارے غلام یہ چاہتے ہیں مولا کوئی بڑھیرا پیار کرے یا نہ کرے کوئی بڑھیرا ہمیں عزت دے یا نہ دے مولا ہم سارے یہ چاہتے ہیں تو ہمارا ہو جائے تو ہم سے پیار کرے رب کا قرآن کہہ رہے او ڈڈیال والو غم نہ کرو اس کا حل موجود ہے یا ربا کیا حل ہے فرمایا کل تم اے بندے اگر تو چاہتا ہے تو حبون اللہ میں رب تجھ سے پیار
میرا صرف بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا جب تو میرے یار کی درگاہ میں آیا تھا، گناہوں میں لپٹا تھا، تیرے دامن میں گناہ تھے، تیرے دامن میں حسد تھا، تیرے دامن میں بغض تھا، ارے برائیاں تھی، میرے یار کا ہو گیا، یحببکم اللہ، میں رب تیرا ہو گیا، رب گناہوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بندیا تو میرے یار کا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، اور تیرے سارے گناہوں کو بھی رب معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی بات کروں تو آپ فرماتے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ اور ڈریال کی سرزمین پہ رہنے والوں، آج وقت ہے، اور میرے ملت کے نوجوان تیرے لیے پیغام ہے، چھوڑ دے دنیا داروں کا دامن، چھوڑ دے ارے گہرے کا دامن، چھوڑ دے بدعقیدے کا دامن۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ او بندیا چھوڑنا دنیا داروں کے دامن کو، او آنا میرے یار کی درگاہ میں آنا، آج لے ان سے پناہ، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ خیال کری پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دوستو عزیزو، آج وقت موجود ہے، ہماری نبض حیات چل رہی ہے، آج ہمارے پاس یہ رب کا فضل موجود ہے کہ آج رب مل رہا ہے، رسول بھی مل رہا ہے۔ لیکن میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا، یاد رکھنا رب رسول گندا بندہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، رب رسول کا پتہ لینا ہے تو یہ کسی صحیح العقیدہ کے پاس بیٹھنا، وہ تمہیں رب کا پتہ بھی دے گا، رسول اللہ کا پتہ بھی دے گا۔ ہاں، غیر علی کے پاس بیٹھے گا تو وہ تمہیں اپنے کہانیوں میں الجھا دے گا اور دنیا دار بنا دے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے کھانے والا تجھے دنیا دار نہیں بنائے گا، اپنے پاس نہیں بلائے گا، بلکہ ڈائریکٹ در رسول پر لے کر جائے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ سبق دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ خیال کری پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بندیا آج وقت موجود ہے، قبر میں جانا ہے تمہیں، خیال کری قبر میں جانا ہے اور ساتھ میں چھوڑ کر آ جانا ہے۔ تیری ماں تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑا پیار کرتا ہے تیرا باپ، لیکن قبر میں چھوڑ کر تنے تنہا واپس آ جاتے ہیں۔ دوستو آخری پیغام اور بات میری ختم ہو رہی ہے، خیال کرنا قبر اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، 4 گز کا فیصلہ وہ تمہیں اکیلے طے کرنا ہے۔ اگر دنیا داروں کا دامن اور بد عقیدوں کا دامن تیرے ہاتھ میں ہوا تو قبر پر اندھیری رات ہی ہونی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر نور علی نور بن جائے تو میں آخر پہ میاں صاحب کا شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھنا میاں صاحب بھی بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اولیاء اللہ کی مزارات کو مذاق بنا لیا ہے۔ جیسے میں دن کو دیکھ رہا تھا کہ وہی دمڑیاں والی سرکار کی ڈالی آ رہی ہے اور ساتھ ہی ڈانس بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ڈھول بھی بج رہا ہے۔ یہ کھلم کھلا ہم کہہ رہے ہیں اور بالکل ڈنڈے کی چوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اولیاء کے مزارات پہ ایسی خرافات پیدا کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے گا اسے اس بندے کا اور اس کام کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میاں صاحب بڑے خوبصورت پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ بندے آپ تیار ہو جا، قبر میں تمہیں جانا ہے۔ ہاں سب سارے جانا قبر میں اندر، ہاں مرنا ہے سارے، کوئی پتہ نہیں آج رب ہمارا پتہ کاٹتا ہے یا آگے بڑھاتا ہے، لیکن موت سے ڈر نہیں ہے، موت کو ہم پہلے بتاتے ہیں، لیکن مزہ تب ہے موت غلامی ہے رسول میں آنی چاہیے۔
दुनिया से जाए तो